کرپشن ہمیں لے بیٹھی ہے. یہ ملک 1960s میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. میں جب بڑا ہو رہا تھا یہ پاکستان دنیا میں وہ ملک تھا, لوگ مثال دیتے تھے کہ جی سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. یو اے ای کا جب آتا تھا جو شیخ زائد تھے تب ڈپٹی کمشنر اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتا تھا. ایوب خان جب امریکہ گیا تو لنڈن جانسن پریزیڈنٹ نے ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کیا. ہم تو اس پاکستان میں بڑے ہوئے تھے. آج دیکھیں شرم آتی ہے کہ جو جس طرح پاکستانیوں کو وہ کرتے ہیں, باہر کے ملک میں پاکستانی جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, محنت کش ہیں, وہ کام کرتے ہیں, ان کے پیسے پہ پاکستان چلتا ہے. اور جو ان سے برتاؤ ہوتا ہے, ہرا پاسپورٹ علیحدہ لائن میں کھڑی, کوئی انٹیروگیٹ کر رہا ہے, کوئی ڈپورٹ کر رہا ہے, بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے پیسہ. آئی ایم ایف نے جی قرضہ دے دیا, بڑا بہادری ہو گئی. وہ بنگلہ دیش جو ہم جب بڑے تھے ایسٹ پاکستان کو, یہاں کی ایلیٹ کہتی تھی کہ جی بوجھ ہے ہمارے اوپر, بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے بنگلہ دیش, اگر وہ نہ ہو تو ہم کیا کر. وہ آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے چلا گیا, اس کی ایکسپورٹس ہمارے سے زیادہ ہیں, ان کے انڈیکیٹرز سوشل ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہمارے سے آگے ہیں. ہم سارے بر صغیر جو دنیا میں سب سے غریب علاقہ ہے, ہم سب سے پیچھے رہ گئے, کیونکہ یہاں یہ مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کرپشن کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ملک نے آج تک ترقی نہیں کیا جس کے سربراہ کرپٹ ہو. وجہ کیا ہے؟ میں کرپٹ ہوں, مجھے کرپشن کرنے کے لیے پہلے تو اپنے ساتھ کرپٹ لوگوں کو رکھنا پڑے گا. ایماندار آدمی تو میرے ساتھ چلے گا ہی نہیں. میں اپنے ساتھ بھی کرپٹ, وہ بھی پیسہ بناتے ہیں. پھر میں نے جو نیچے گورنمنٹ سرونٹس ہیں, وہ اگر ایماندار آدمی ہو تو وہ مجھے کیسے پیسہ بنانے دے گا, اس کو مجھے کرپٹ کرنا ہے. پھر جو سرکار کے ادارے ہیں, نیب ہوا, اس کو مجھے ایک 2 نمبر آدمی رکھنا پڑے گا, نہیں تو مجھے پکڑ لے گا. ایف بی آر کے اندر مجھے ایک 2 نمبر آدمی رکھنا پڑے گا, نہیں تو میرے سے پوچھے گا کہ جناب میں اتنے بڑے رائیونٹ کے محل میں رہ رہا ہوں اور ٹیکس میں دے ہی نہیں رہا, وہ پوچھ لے گا مجھے. پورا سسٹم کرپٹ ہے. تو آپ ایک وہ کہتے ہیں فش راٹس فرام دا ٹاپ, آپ اوپر کرپٹ آدمی لے آئیں, وہ سارا نظام کرپٹ کر دیتا ہے. اور کنورسلی دیکھ لیں, دنیا کے گریٹسٹ لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ کی ریاست میں آ کے ایک اپنے اخلاقیات, اپنے کیریکٹر سے سارے لوگوں کا کیریکٹر اٹھا دیا, وہ چھوٹے سے لوگوں کو عظیم لوگ بنا دیا. تو یہ دونوں طرف کام کرتا ہے. ایک ایماندار آدمی آ جائے وہ ایک سسٹم کو ٹھیک کر دیتا ہے, ایک کرپٹ آدمی آ جائے اوپر وہ سارا سسٹم کرپٹ کر دیتا. لہٰذا میری یہ 20 سال کی سٹرگل تھی. میں جب دیکھتا تھا جو کرپٹ آدمی تھا, ہمارے انصاف کے ادارے بہانے مارتے تھے کہ اس کو نہ پکڑے, اس کے لیے قانون ڈھونڈتے تھے اس کو بچانے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اب میرا کوئی پلان نہیں تھا کل یہ ختم کرنے کا دھرنا, میرا تو پورا پلان میں تلا ہوا تھا. لیکن جو آج سپریم کورٹ نے جس طرح کی آج انہوں نے جو ہیئرنگ کی ہے, اور جس طرح کا انہوں نے جو پہلی دفعہ ایک طاقتور کو کہا کہ نہیں ٹائم نہیں ملے گا, پرسوں آ کے پرسوں سے تلاشی دینی شروع کرو. تو اس کے بعد پھر میں ڈیموکریٹ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جیت ہوئی ہے ہماری. ہم نے 2 ہی چیزیں مانگی تھی نا, یا استعفیٰ دو یا تلاشی دو. اب جب تلاشی شروع ہو گئی ہے اس کی, تو پھر اب ایک ڈیموکریٹ انتظار کرتا ہے کہ سپریم کورٹ اب کیا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی جیت ہے, مجھے آج بڑی خوشی ہے. اور میں انشاءاللہ کل ہم سیلیبریشن کریں گے. کل انشاءاللہ وہ جو انہوں نے پریڈ گراؤنڈ ہمیں دی ہے, انشاءاللہ تحریک انصاف اور پاکستان کے شہری جو سارے تنگ آئے ہوئے ہیں اس ظالمانہ نظام سے, سارے انشاءاللہ ہمارے ساتھ سیلیبریٹ. سر اس ریلیشن کو آپ اسٹیبلش کریں گے کہ اگر آپ نے یہ سٹرگل نہ کیا ہوتا, یہ اتنا بڑا دھرنا ان کرپٹ لوگوں کے خلاف اکیلے, اور پھر پبلک اور پاکستان کے عوام جو آپ کے ساتھ نہ ملے ہوتے, تو یہ احتساب کا عمل بڑا مشکل تھا ہونا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پاکستان تو ادھر کھڑا ہے نا, اب تو بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہے نا. صرف ایک چیز لے لیں کہ کرپشن کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں اکٹھا ہوتا ملک چلانے کے لیے. کرپشن کیا ہے؟ مثلا آپ اس طرح کریں نا, ایک بالٹی ہے, اس میں پانی بھر دیں, وہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے آپ ملک چلاتے ہیں.
اب وہ بالٹی کے اندر آپ چھید کر دیں گے وہ سارا پانی تو نکل جائے گا باہر. اسی طرح کرپشن سے سارا پیسہ تو نکل جاتا ہے. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. خود نیب کہتی ہے کہ جو سال کی کرپشن ہے وہ آپ کا ٹوٹل ٹیکس کے پیسے سے زیادہ ہے. اب سوچ لیں کہ اگر آپ وہ کرپشن کم کر دیں, آپ کو قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, قرضے لیتے ہیں. اب قرضے کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ غریب عوام. کیسے ادا کرتی ہے؟ ان کے اوپر ہر چیز پہ آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں, جی ایس ٹی لگا دیتے ہیں, تیل پہ ٹیکس, پیٹرول پہ ٹیکس, ٹیلی فون کارڈ پہ ٹیکس. اب میں اللہ نے اگر مجھے دیا ہے, میں بھی وہی 1 لیٹر ڈیزل پہ یا پیٹرول پہ 50% ٹیکس دے رہا ہوں. اور ایک بیچارہ غریب مزدور جو صبح سے لے کے شام تک کمائی کر کے بیچارہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا لے کے جاتا ہے, وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے. غریب ہو رہا ہے, چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے. ظالمانہ نظام ہے. اور اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں, اور میں عوام کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں خاص ان کو جنہوں نے جس طرح یہاں چڑھ کے آئے ہیں لوگ, جس طرح پہاڑیوں پہ چڑھ کے کانٹوں کے اندر سے نکل کے آئے ہیں, یہ جو انہوں نے ظلم کیا پولیس کے ذریعے. دیکھیں کرتے کیا ہیں یہ, ایک طرف چوری کرتے ہیں, دوسری طرف آپ اداروں کے پاس جائیں وہ اداروں کو کنٹرول کر لیتے ہیں, تیسری طرف آپ سڑک پہ نکلتے ہیں کہ اپنا پرامن احتجاج کر رہے ہیں, پولیس آپ کو مار پڑوا دیتے ہیں. یہ پولیس سٹیٹ ہے, یہ انہوں نے ثابت کیا یہ پولیس سٹیٹ ہے. اور اس لیے میں داد دیتا ہوں جو کل پرویز خٹک اور پختونخوا کے لوگوں نے جس طرح وہ کیا ہے, سارا پاکستان دیکھ رہا تھا. اب سوچیں, پہلے جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے, جی مسلح لوگ آ رہے ہیں, بڑا آپ کو نہیں پتا, چودھری نثار آ کے مجھے تو اس کے اوپر اتنا, یعنی میں اب اس کا کیا بات کروں, جی مسلح گروپ آ گئے ہیں, فلانے گروپ آ گئے ہیں. وہ علی امین ایک ایم پی کو قتل کیا گیا ہے, طالبان نے اس کو شہید کیا, خودکش حملہ کیا, اس کی جان خطرے میں ہے. یہ بلٹ پروف گاڑی میں پھرتا ہے, اس کو گارڈز دیے ہوئے ہیں, بندوقیں لائسنسڈ ہیں. پکڑ کے اس کو پہلے تو پختونخوا کے منسٹر کو اس طرح پکڑ کے کرنا, بوتلیں میں جی شراب ملی ہے, یہ دیکھیں جی اسلحہ آ گیا ہے. وہ تو باقی اس کے جو 200-300 لوگ تھے ان کے پاس تو اسلحہ نہیں تھا, تو 5 لوگوں کے پاس جو اس کے گارڈز اسلحہ, اس کے اوپر شور مچا دیا. اتنے بزدل لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, ڈرے ہوئے. ایک بہت امپورٹنٹ سر پوائنٹ, ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب, انہوں نے 2 کام کیے. انہوں نے ایک ان کو جو کیا پختونخوا سے لوگ, اب سارے پختونخوا میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے, سارے چھوٹے صوبوں میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہے پنجاب. یہی سوال تھا میرا, یہ ہے پنجاب, کہ یہ ان کا کام ہے کہ پنجاب پولیس سے لوگوں کے اوپر تشدد. وہ پرویز خٹک نے کہا, کہتا ہے یہ ہندوستان جو, یعنی آپ اگر مقبوضہ کشمیر میں بھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا جو اپنے لوگوں پہ سے کرنے لگے ہوئے ہیں یہاں. پاکستان کی تاریخ میں سر ایسا نہیں دیکھا گیا. اب میرا یہی سوال تھا سر کہ دیکھیں پاکستان ایک اکائی ہے, اور اس پروٹیسٹ کے حوالے سے جو جمہوری حق تھا, ہم نے ان سوالات کو اٹھایا, آرٹیکل 15 بھی ہے, 16 بھی ہے, فریڈم آف موومنٹ بھی ہے, فریڈم آف اسمبلی بھی ہے. لیکن سر اس کو تھوڑا سا میں کہوں گا تاکہ پھر دوسرے ایشوز پہ آؤں, کہ یہ جو صوبوں کے درمیان انہوں نے اختلافات پیدا کیا, لڑائی کیا, پھر مرکز سے صوبوں کا, تو یہ تو سر یہ تو ایجنڈا پورا کا پورا مودی کا ہے سر, کہ پاکستان کے اندر یہ بڑا جی, یہ نواز شریف کا اصل میں ایجنڈا ایک ہی ہے, ملک اقتدار میں اور پیسہ بناؤ. یہ اس کا سمپل ایجنڈا ہے, اس میں کوئی آدمی کو 2 رائے نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کو اب 1981 سے دیکھ رہے ہیں. ہم 1981 سے جو پیسہ بنانا شروع کیا ہے, 1 فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بنانا 12 سالوں میں, یہی کرپشن ہے. اور کرپشن کیا, کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ کرواؤ. یہ دنیا میں کرپشن کا اینٹی ورلڈ گلوبل کانفرنس جو کرپشن کے خلاف تھی, اس پہ ڈیفینیشن دی گئی کرپشن ہے کیا, اقتدار میں آگے ذات کو فائدہ پہنچاؤ. صرف یہ دیکھ لیں کہ اقتدار سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے. ان سے کرپٹ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ پیسہ بناتے ہیں, اور ان کا پھر ساری مشکل پڑ جاتی ہے. ایک دفعہ پیسہ بنا لیں, اب اس پیسے کو بچانا ہے. پیسے کو بچانے کے لیے الیکشن ریگ کرو. اگر آپ الیکشن میں 2 نمبری کر کے نہیں جیتو گے تو اپوزیشن میں تو نہیں پیسہ بننے لگا, اپوزیشن میں تو احتساب ہو جائے گا. الیکشن ریگ کرو, اقتدار میں آؤ, کھل کے پیسہ بناؤ, سارے ادارے تباہ کرو, جو بولے اس کے اوپر کیس کر. مجرم وہ ہے, اور کیس عمران خان کے اوپر ہوا ہے, میرے اوپر لگایا ہوا ہے کہ مجھے وہ کیا کہتے ہیں, اشتہاری کروا دی ہے. مجھے اشتہاری کروا دی ہے,
اور کرپٹ ترین آدمی دن رہتا پھر رہا ہے پاکستان میں، جلسے کرتا پھر رہا ہے، ہمیں جلسے بھی نہیں کرنے دے رہے. سر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں چاہوں گا کیونکہ اب تو میں وہ آپ نے جو بات کی نا دیکھیں ان کا پرابلم ہے، آپ صوبے کی میں بات، جس آدمی کا مقصد صرف پیسہ بنانا، یہ دونوں بھائیوں کا ایک ہی مقصد ہے، ان کو پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہوگا؟ ان کا انٹرسٹ ہے اشتہاروں پہ پیسے خرچ کرو، ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں، وہ بھی ہمارے پیسے سے. ادھر مریم نواز بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کیا رول ہے جناب؟ بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں پورا سیل چلا رہی ہے، وہ بھی ہمارے پیسے سے، اشتہار بھی ہمارے پیسے سے. 20 ارب کے اشتہار دے چکے ہیں سینٹرل پنجاب. اچھا پھر اب راستے میں کیا ہے؟ نیب بھی قبضے میں آ گئی، ایف بی آر بھی قبضے میں آ گئی، الیکشن کمیشن بھی قبضے میں آ گئی، ٹوٹل کنٹرول ہو گیا، پیسہ بھی بن گیا. جو سیاستدان آئے اس کو ہڈی ڈال دی منہ میں، اس کو رشوت دے دی. اپوزیشن لیڈر ہے خورشید شاہ، اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ دے دیے، ان کے بھی منہ بند کروا دیے. اب ان کو فکر کس کی پڑ گئی؟ فوج کی. اب ان کو ڈر ہی ہے کہ فوج تو کنٹرول میں نہیں ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ مشرف سے کیا کیا. بھئی تم اگر تو نے مشرف کو نکالنا ہے تو بیٹھ کے کہہ کہ جناب یہ وجہ ہے، میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. وہ ادھر جہاز میں ٹریول کر اس کو نکال.